بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں آج یہ چھٹا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ میں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سیدہ، یوں لگتا ہے جیسے آپ کے فرزند کے گرد ستارے جھلملا رہے ہیں۔ تو سیدہ نے فرمایا، یہ تو میرے بیٹے کے مکھڑے سے نکلنے والی شعاعیں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے بال سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور مبارک انگلیاں چوس رہے تھے اور گہری نیند سو رہے تھے۔ میں ان کی جانب بے اختیار لپکی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ اسے دودھ پلانے والی قبیلہ بنی سعد کی حلیمہ ہوگی۔ میں نے عرض کی، سیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر میرے تو انگ انگ میں اس کی شفقت و محبت سما گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کی جانب کھڑی ہو گئی تو میں نے ان کی جانب باہیں پھیلا دی کہ انہیں اٹھا کر سینے سے لگا لوں۔ اچانک آپ نے چشمان مبارک کھولیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی کمرے میں نور کی چادر تن گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے شعاعیں آسمان تک بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو گود میں لے کر چوما اور پھر دائیں جانب سے دودھ آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے بائیں جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے قبول نہ کیا، گویا دوسری جانب کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ پیتے بھائی زمرہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ دائیں جانب سے ہی ہمیشہ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، جبکہ بائیں جانب سے زمرہ دودھ پیا کرتا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اٹھی تو مسرتیں میرے انگ انگ میں سمائی اور میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرنے لگی۔ دروازہ سے باہر نکلنے لگی تو عبد المطلب نے فرمایا، حلیمہ ٹھہرو، زاد سفر لیتی جاؤ۔ میں نے عرض کیا، مجھے اب زاد سفر کی ضرورت نہیں رہی ہے، میرے لیے محمد ہی کافی ہے۔ لیکن عبد المطلب نے مجھے زاد سفر دے دیا۔ گھر سے باہر نکلی تو سیدہ آمنہ نے بیٹے کو گلے لگا لیا، چوما اور زار و قطار رونے لگیں۔ ماں بیٹے کی جدائی کے لمحات بڑے ہی صبر آزما تھے۔ جب ماں نے یہ کہا، میرے یتیم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، تو میں بھی آنسوؤں پر ضبط نہ رکھ سکی۔ حضور کو لے کر
جب میں مکہ سے باہر آئی تو گرد و پیش کی ہر چیز سے مجھے یہ آوازیں آنے لگیں، مبارک ہو حلیمہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارک ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں خاوند کے پاس پہنچی تو بنی سعد کی دائیاں میرے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حلیمہ تیرے گرد و پیش یہ انوار کیسے ہیں؟ میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا سرکایا اور کہا، یہ چمک دمک اس مکھڑے کی بدولت ہے۔ بنی سعد کی دائیوں نے حضور کے چہرہ پر انوار کی بارش دیکھی تو کہا، یہ مکھڑا حسن و جمال میں اپنی مثال نہیں رکھتا، ایسا بچہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ مکھڑا اس لائق ہے کہ ہر زبان سے اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ رات ہم نے کیف و سرور میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ہم نے کجاوے کچے اور سواریاں تیار کیں۔ میں اونٹنی پر سوار ہو گئی، دائیں گوڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بائیں میں ڈمرہ کو لے لیا۔ قافلہ چلا تو میں سب سے آگے نکل گئی۔ دائیاں کہنے لگیں، حلیمہ تیری اونٹنی تو اتنی لاغر تھی کہ چلنے سے معذور تھی، لیکن یہ تو بالکل تندرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ اپنی زبان میں بولی۔ خواتین بنی سعد، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دیکھو تو صحیح کہ میری پشت پر سید الاولین والآخرین سوار ہیں۔ انہی کی برکت سے میری کمزوری کو قوت میں اور سست روی کو برق رفتاری میں تبدیل کر دیا ہے۔ دائیاں اونٹنے کی رفتار سے پہلے ہی حیران تھی، اب اس کی گفتار نے ان کو مزید حیرت میں ڈال دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے بنی سعد کی دائیوں کو دور پیچھے چھوڑتی ہوئی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں قبیلہ بنی سعد پہنچی تو وہاں ایک پادری کہہ رہا تھا، آخر زمانہ میں محمد نامی ایک شخص ہوگا جو بتوں کو توڑ کر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پادری یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ میں پہنچ گئی، مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، لو وہ دیکھو حلیمہ اسے لے آئی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا۔ پادری نے مشرکین و نصارہ کو پہلے ہی آپ کے خلاف ابھار رکھا تھا۔ اس نے مزید اشتعال دلاتے ہوئے کہا، آج وقت ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ انہوں نے کہا، مقدس باپ، ہم اس معصوم کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ پادری بولا، آج وقت ہے، کل پچھتاؤ گے۔ جوان ہو کر یہ نہ صرف تمہارے بت ہی توڑے گا بلکہ قتال و جدال بھی کرے گا۔ مشرکین و انصارہ نے یہ سنتے ہی تلواریں سونت لیں۔ وہ میری جانب لپکے تو میں نے آپ کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ہائے میرا قرۃ العین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اچانک آسمان سے بجلی کوندی اور سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ ہاتف سے ندا آئی، دشمنان محمد کو خدائے قہار کے قہر کی آگ نے جلا ڈالا۔ آپ بنی قبیلہ بنی سعد میں آئے تو برکات نازل ہونے لگیں، قحط دور ہو گیا، چراگاہیں ہری ہو گئیں اور بنی قبیلہ سعد دیکھتے ہی دیکھتے خوشحال ہو گئے۔ قبیلہ والے جان گئے کہ یہ برکات کا اصل منبع
وہ مقدس بچہ ہے جو حلیمہ کی گود میں ہے۔ قبیلہ کے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، ان میں عورتیں، مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ کوئی آپ کی پیشانی چومتا، کوئی ہاتھوں کو بوسے دیتا اور کوئی آپ کے ننھے منھے پاؤں چومتا۔ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی۔ 2 سال کے ہوئے تو آپ کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہونے لگی۔ میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ دھوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صاف ستھرے رہتے تھے۔ آپ کو بول و براز کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچپن میں ہی آپ اتنے حیادار تھے کہ چھپ کر بول و بازار کیا کرتے تھے۔ جب فارغ ہو جاتے تو زمین پر بول و براز کا کوئی نشان تک نہ ہوتا تھا، بلکہ زمین سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کے کھیل میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ نے جب باتیں کرنا شروع کی تو سب سے پہلے یہ جملہ ادا فرمایا، سب خوبیاں اسی کی شان ہیں جس نے مجھے پاکیزہ گھر سے ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔